پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، میں اسداللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں، اور پروگرام میں آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب صاحبہ۔ مریم صاحبہ خوش آمدید پروگرام میں۔ جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ جی۔ یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے کہ ای سی پی میں اب آپ کا جو فورن فنڈنگ کا کیس آپ کا تو نہیں ہے، ویسے تو ان کے ایک منرف اکبر، ان کا کیس اور بڑا پرانا کیس ہے یہ، اب روز مرہ سنا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے علاوہ پی ایم ایل اور پی 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 کے کیس بھی سنے جائیں گے، تو اس میں سے کیا نکلے گا کیا آپ کے خیال سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بالکل جی کامیابی ہے، لیکن میں اس میں اکبر ایس بابر صاحب کو بھی ضرور کریڈٹ دوں گی، اور ان کی کنسسٹنسی اور جو پچھلے 4.5-5 سال سے جس طرح انہوں نے اس کیس کی پیروی کی ہے، خود پرسنلی جو کی ہے، میں اس پہ ان کو بھی جو ہے ضرور کریڈٹ دوں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 1.5-2 سال میں تو فورن فنڈنگ کے اوپر کافی خاطر خواہ فوکس رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مہینے پہلے ایک پارٹی کی طرف سے درخواست بھی گئی تھی الیکشن کمیشن کے اس کو پبلک کیا جائے، اس کی پوری کارروائی کو سنایا جائے اور میڈیا پر دکھایا جائے، اور کل آپ نے دیکھا کہ ساری جوائنٹ اپوزیشن جو ہے وہ رہبر کمیٹی کی صورت میں الیکشن کمیشن کے باہر گئی اور ایک درخواست دی کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ، کیونکہ جتنی تاخیر اس پہ ہو چکی ہے، یہ اپنی نوعیت کا اپنا کیس ہے کہ اتنے زیادہ شواہد موجود ہوں، اسکروٹنی کمیٹی بنی ہو، 23 جو اکاؤنٹس ہیں وہ ڈکلیئرڈ نہ ہوں جس سے فورن فنڈنگ آتی ہے اس جماعت کو، تو اور وہ جماعت جس کا سربراہ دوسروں کو 20 سال سے چور کہہ رہا ہے، اصل چور تو اب پکڑا گیا ہے جس کی پوری کی پوری پارٹی ہی فورن فنڈنگ انڈکلیئرڈ، اور انڈکلیئرڈ کے جو انفارمیشن ہے، جو ثبوت ہیں، جو ایویڈنسز ہیں، وہ اسٹیٹ بینک نے پرووائڈ کیے ہیں اس اسکروٹنی کمیٹی کو جو الیکشن کمیشن میں اس وقت کام کر رہی ہے۔ اس میں جو ایک میں ضرور واضح کر دوں عارف صاحب کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی احسن اقبال صاحب نے بھی اس پہ بات کی کہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کی یہ سمپل آڈٹ ہے، اور اس کے اندر کچھ کویسچنز ریز کیے تھے، اور وہ جوابات تمام مسلم لیگ نون کی طرف سے جمع کرا دیے گئے ہیں، اور اسی کے اوپر نوٹس ہوا ہے کہ اس کو فزیکلی اس کے اوپر بحث ہو کے وہ ختم ہو۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا اور آپ نے بھی دیکھا کہ عمران صاحب جو کہ دوسروں کی 3 نسلوں کا جواب مانگتے ہیں، وہ کم از کم اپنی جماعت کے اپنے دور کے فورن فنڈنگ 23 اکاؤنٹ جو ڈکلیئرڈ نہیں ہیں اس میں پیش ہوں، خود پیش ہوں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چوری نہیں کی اور وہ تلاشی دے سکتے ہیں تو ان تمام اکاؤنٹس کی رسیدیں دے دیں۔ ہاں لیکن یہ جو سلسلہ یہ تو کافی دیر سے چل رہا ہے، کچھ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء ڈیلنگ ٹیکٹکس بھی یوز کرتے رہے، لیکن اب تو نوبت یہاں تک پہنچی جو آج پریس کانفرنس سے بھی آیا ہوا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں سردار رضا خان، چیف الیکشن کمیشن، یہ ریٹائر ہونے والے ہیں اگلے مہینے، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے باوجود یہ کیس نپٹ جائے گا اور پی ٹی آئی ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال نہیں کرے گی اس میں؟ دیکھیے پی ٹی آئی نے پچھلے 5 سال جو موقف اپنائی رکھا عارف صاحب، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے، پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو ان کیمرہ رکھا جائے۔ ایفیڈیوٹ موجود ہے عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ جہاں درخواست کی ہو کہ اس کو بالکل پبلک نہ کیا جائے، اسکروٹنی کمیٹی کے لیول کے اوپر تمام جو چیزیں ہیں ان کو ان کیمرہ رکھنے کی درخواستیں ہیں۔ ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جورسڈکشن چیلنج کی ہوئی ہے، اور تاخیری حربے تو دوسروں کا حساب مانگو اور اپنی جیب کی تلاشی نہ دو، اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل الیکشن کمیشن کے اس پہ بھی اس کی تاخیر ہوئی ہے، ان کیسز کو جلدی نپٹانا چاہیے کیونکہ اس سے پاکستان کی عوام جڑی ہوتی ہے۔ وہ جو وزیر اعظم ہے اس کی پارٹی جو ہے وہ ان 23 فورن فنڈنگ انڈکلیئرڈ انلیگل اکاؤنٹس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اس وقت، تو یہ تاخیر اس کو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ابھی بھی اسکروٹنی کمیٹی اپنا کام مکمل کر چکی ہے، تمام دستاویز ان کے پاس آ چکے ہیں، تمام انفارمیشن ان کے پاس آ چکی ہے، اس کو اس کے اوپر فیصلہ جلد سے جلد سنانا چاہیے، یہی ہمارا موقف ہے۔ اچھا، اس سے یہ تاثر مریم صاحبہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے اور حکومت نے یہ لیا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو ایک جگہ سے کامیابی دھرنے سے نہیں ملی تو رہبر کمیٹی نے اب رخ کر لیا یہاں پر، جبکہ عمران خان صاحب بڑا کانفیڈنٹ ہیں اور وزراء کو ہدایت کر رہے ہیں، اور پارٹی کے لوگوں کو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس پورا اس کا آڈٹ ریکارڈ موجود ہے، اور اس سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب آپ نے ایک جو نیا رخ اختیار کیا ہے وہ دھرنے والا چھوڑ کر، اور اس میں ناکامی کے بعد اس سے آپ کو کچھ اس طرح کے رزلٹ کی توقع ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل جائے گا؟
دیکھیے پہلی بات تو کہ اگر اس میں کوئی چیز نہ ہوتی یا اس میں کوئی سچائی نہ ہوتی جو کہ عمران صاحب اصل میں تو وہ گھبرائے ہوئے خود ہیں، تو وہ اس سے 4 سال پہلے جب الیکشن کمیشن نے ان سے جواب مانگا تھا تو وہ بغیر کوئی ڈیلیئنگ ٹیکٹس کرتے ہوئے اپنی رسیدیں دیتے، اپنے تمام اکاؤنٹس کا انفارمیشن دیتے اور اس کیس سے ختم ہو جاتا. لیکن اس چیزوں کو چھپانا، رسیدیں نہ دینا، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرنا، ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا، یہ ان تمام چیزوں کا ثبوت ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے کہ 23 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ فورن فنڈنگ، یہاں پوری کی پوری دال کالی ہے. اور جس طرح مولانا صاحب نے کہا تھا کہ سارا جو چور دوسروں کو کہہ رہے ہیں ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ پوری کی پوری اس وقت اس 23 فورن جو اکاؤنٹس ہیں وہ اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں. اور ہواؤں کا رخ اور یہ تمام باتیں ظاہر ہے یہ ابھی ڈفرینٹ حلقوں میں ہو رہی ہیں، لیکن میرے پاس نہ کوئی اس طرح کی بات ہے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ آپ نے یرغمال بنانے کی بات کی جو فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کی ہے، تو یرغمال تو بنایا وزیر اعظم نے، صدر نے، جو غیر آئینی ممبران کی تقرری تھی الیکشن کمیشن کو، اس کو پوری پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے غیر آئینی طور پہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوا. اس کے بعد جو ممبران اور چیف الیکشن کمیشن ان کے ریفرنس دائر کیے، فیصلے کا جلدی سے جلدی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ آئے. تو یرغمال کون بنا رہا ہے، دھمکیاں کون دیتا ہے، گالی کون دیتا ہے، یہ تو اب پوری دنیا کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کے یہ تمام کام کرتے ہیں. اس لیے وہ ترجمان جو کرائے کے ترجمان ہیں اور انہوں نے اپنی نوکری کرنی ہے، ان کا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت عمران صاحب کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. مجھے کوئی ایک شکل کے علاوہ بتا دیں کہ وہ بھی وہ اسد عمر صاحب کو کل انہوں نے پلاننگ کی خفت مٹانے کے لیے فائنانس سے جو ہٹایا تھا، پلاننگ کا وزیر بنا دیا. جب تک اوپر نالائکی کا ڈیرا ہوگا، جب تک اوپر ایسا شخص بیٹھا ہوگا جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جو دن میں 4 دفعہ ڈرائیور گاڑی کو ایکسیڈنٹ کراتا ہے، وہ آپ اپنی جان بھی بچائیں گے اس سے، اور آپ اس یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہ غیر سنجیدگی سے، یہ کرکٹ کی مثالیں دینے سے، یہ لوگوں کو گالی دینے سے، یہ اپوزیشن کو موت کی چکیوں میں ڈالنے سے، اپوزیشن کو اریسٹ کرنے سے، ان کی آواز بند کرنے سے، پارلیمان کو لاک ڈاؤن کرنے سے، میڈیا کی آواز بند کرنے سے ملک نہیں چلائے جاتے. یہ اگر سمجھتے ہیں تو ان کی خام خیالی ہے. ملک ایسے نہیں چلتے. یہ بتائیے، آپ نے کرائے کے ترجمان کا، یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی کہ محترمہ فردوس عاشق اوان کا ایک تو ان کا تشخص پی ٹی آئی والا نہیں ہے، دوسرے وہ میری دانش کے مطابق تو وہ حکومتی ترجمان ہے، پارٹی کی ترجمان ہے ہی نہیں وہ. تو یہ سسٹم مسلم لیگ میں بھی یہی ہے کہ جب آپ حکومت میں تھیں تو آپ حکومتی ترجمان بھی تھیں، آپ پارٹی کی ترجمان بھی تھیں؟ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے، میں عارف صاحب جو حکومت ہوتی ہے نا، جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے اس کی ان کے اپنے لوگ، کیونکہ دیکھیں پارٹی کے ساتھ وابستگیاں ہوتی ہیں، اور عمران خان نے تو 20 سال سے کہتے تھے میں نے ٹیم بنائی ہے جو آ کے ایک مسیح کی طور پر ملک کو ایسا کر دیں گے جادو کی چھڑی سے، نیا پاکستان، جو نئے پاکستان کی تفصیلات آپ کو پتہ ہے. اب تو تیسرا پاکستان بن رہا ہے، کیونکہ تیسرا پاکستان جہاں عمران خان کا وہ چلتا ہے، پورا مرضی چلتی ہے، اور نیا پاکستان تو وہ ہے جس میں مہنگائی اس وقت 14% ہے، ترقی کی شرح 5.8 سے 2.5% پہ چلی گئی ہے، روزگار بند ہے، روٹی بند ہے، جو بلا تفریق کا انصاف کی فراہمی کی بات کرتے ہیں، سارے چور و ڈاکو آپ کے بغل بچے ہیں. نہیں میں صرف یہ بات بتا رہی ہوں. تو وہ جو ترجمانی ہے وہ آپ کی پارٹی وابستگی سے ہوتی ہے. کم از کم آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہونے چاہیے تھے جس کا آپ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ میری ٹیم ہے، یہ میری اکنامک ٹیم ہے، یہ میری سوشل ٹیم ہے، یہ میری ہیلتھ اور ایجوکیشن کی ٹیم ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن، فوزیہ قصوری صاحبہ جن کا ہیلتھ اور ایجوکیشن میں کام ہے، ان کو آپ نے کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ ان کو آپ نے ایسے دھتکارا ہے. وہ تو وہ خاتون باوقار خاتون ہے کہ جنہوں نے آپ سے حساب نہیں کیا، ورنہ ان کو ساری باتیں پتہ ہے اندر کی کہ پاکستان تحریک انصاف میں کیا ہوتا رہا. ہاں، یہ آپ نے جو بات کی نا، فوزیہ قصوری جو ہے ان کو پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کا بھی پتہ ہے، کیونکہ وہ ان کی سب سے بڑی فنڈ ریزر تھیں. اور پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی جس کی امریکہ آج انہوں نے ٹویٹ کی ہے، دیکھیں آج انہوں نے ٹویٹ کی ہے، آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب، اگر پاکستان تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ میں کوئی چوری نہیں ہے، کوئی خرد برد نہیں ہے، تو اپنے گھر سے شروع کریں تلاشی دینا. یاد انہوں نے ٹویٹ کی ہے، اور سارے کاغذات الیکشن کمیشن میں دیں. دیکھیں عارف صاحب،
اب وزیر اعظم جو ہوگا نا پاکستان کا، یار صاحب میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں اور آپ سمجھیں گے اس بات کو کہ اب اس ملک کا جو بھی وزیر اعظم ہوگا، جو نواز شریف نے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں بطور وزیر اعظم، جے آئی ٹی میں خود پیش ہوئے، اپنے بچوں کو پیش کیا، اپنی بیٹی کو پیش کیا، اس کے بعد نیب کی تاریخ کا پہلا کیس تھا جو روزانہ کی بنیاد پر چلتا تھا اور جس میں نواز شریف صاحب خود پیش ہوتے تھے، اپنی بیٹی کو پیش کرتے رہے. اس کے بعد جب دوسرا کیس ریفرنس سٹارٹ ہوا جس میں جج ارشد ملک کی ویڈیو، اور ان کو پتا چل گیا تھا نواز شریف صاحب کو جب وہ انٹرم بیل پر آئے تھے کہ کیا اس کی حقیقت ہے، اور ارشد ملک کی ویڈیو آ چکی، لیکن وہ پھر جیل گئے. یہ تمام سٹینڈرڈ جو ہیں اب وزیر اعظم کو رکھنے، جو بھی وزیر اعظم اس ملک کا ہوگا. پھر ہمارے وزراء جتنے ہیں جو اس وقت موت کی سزائے، موت کی چکیوں میں، شاہد خاقان عباسی نیب کی عدالت میں کہتا ہے کہ ان کو آپ 90 دن کا ریمانڈ ایک ہی دفعہ دیں. یہاں وہ کہتے ہیں جورسڈکشن نہیں ہے الیکشن کمیشن کی اور اس کو چیلنج کرتے ہیں. دوسری طرف شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ میں بیل اپلائی نہیں کروں گا، میڈیا اوپن میڈیا ٹرائل ہو میرا. دوسری طرف یہ جو چور ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی تمام ریکارڈ کو خفیہ رکھا جائے، ان کیمرہ رکھا جائے، پبلک نہ کیا جائے. یہ دورہ معیار یہ کس کے؟ لیکن جیسے مسلم لیگ نون، نواز شریف اور ہمارے لوگوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے بلا تفریق احتساب. یہ ہوتا ہے کہ جب موجودہ وزیر اعظم کو کوئی جے آئی ٹی بلاتی ہے، اگر جے آئی ٹی بلاتی ہے یا عدالت بلاتی ہے یا کسی کیس جو جھوٹے الزامات کے اوپر مبنی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ بادیوں نظر یہ سزا غلط دی نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو. دوسرا کیس اس وقت چیلنج ہوا ہے، تیسرے کیس پہ ایکویٹل ہوا ہے. اور یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں جو نواز شریف نے احتساب کے، جس میں کوئی جس سے ہٹ نہیں سکتا. یہ اب ہر وزیر اعظم کے لیے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے گئے ہیں. اب اسی پہ اترنا پڑے گا روز پیش. میں نے کل چیلنج کیا تھا، میں نے کہا عمران صاحب اگر چوری نہیں کی تو اپنے بچوں کا آپ نے کیوں نہیں ایسٹ ڈکلیئر کیے ہوئے، کیوں فورن اکاؤنٹس ڈکلیئر اپنے نہیں کیے ہوئے، کیوں اپنی تمام بیویاں جو ہیں ان کے، جب وہ بیویاں عمران صاحب کی تھیں، اس دوسروں کے آپ 3 نسلوں کا حساب مانگیں اور آپ اپنا حساب نہ دیں. عارف صاحب یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ آپ کس منہ سے دوسروں کو چور کہتے ہیں، دوسروں کو ڈاکو کہتے ہیں، اور آپ خود جو ہے آپ کی چوری پکڑی جا رہی ہے ہر دوسرے دن. بالکل صحیح ہے، جواب دینا ہوگا سب کو. مریم صاحب ایک مختصر بریک لے لیں. نواز شریف صاحب کی ذرا ہیلتھ کے آپ سے بات کرنا چاہیں گے. اس پر کل اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، وہ کچھ ڈاؤٹس ان کے ذہن میں تھے. کچھ اور حکومتی وزراء بھی مختلف طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں. تو نواز صاحب کی صحت کیسی ہے اس پر بات کرتے ہیں. ایک مختصر بریک لے کے واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب کی صحت کیسی ہے؟ اب کل ہمارے ساتھ اعتزاز احسن صاحب تھے ہمارے پروگرام میں، وہ کہہ رہے تھے کہ جس کے پلیٹلیٹس اتنے کم ہوں اس کو تو کلین شیو کرنے سے یا شیو بنانے سے منع کیا جاتا ہے. تو یہ جس انداز میں انہوں نے ٹریول کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایئر ایمبولینس جو ہے وہ نہیں تھی، یہ تو ایک سمپل ایک سادہ جہاز تھا. تو ان کی طبیعت دیکھ کر تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ ایک اس طرح کے کرٹیکل پیشنٹ کو ایئر ایمبولینس میں لے جایا جا رہا ہے. اور ایسے ہی کچھ ٹویٹس حکومتی وزراء بھی کر رہے ہیں. تو ان کی طبیعت ایکچولی کیسی ہے اس وقت؟ وہاں سے کیا ابتدائی چیک اپ کے بعد کیا رپورٹس آئی ہیں؟ جی اس میں اعتزاز احسن صاحب کی جو بات ہے وہ سینئر ہیں، اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں جب بات کی تھی یہ ایسی بات تھی، اور پھر انہوں نے معافی مانگی تھی. تو ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ سینئر ہیں. جی تو کوئی بات نہیں، وہ معافی مانگ لیں گے جب ان کو پتہ چل جائے گا. لیکن آپ کے جو سوال ہے اس پہ میں آتے ہوئے مجھے بتائیں کہ پچھلے 2 مہینے میں کوئی ایک وزیر بتائیں، چاہے وہ فائنانس ہو، چاہے وہ لا منسٹر ہوں، چاہے وہ آئی ٹی منسٹر ہوں، چاہے وہ انفارمیشن کے، جنہوں نے اس حکومت کی کارکردگی کے اوپر پریس کانفرنس کی ہو. کارکردگی کے اوپر پریس کانفرنس کرواؤ تو فائنانس منسٹر 17 روپے کلو ٹماٹر ہوتا ہے. کارکردگی کے اوپر کیونکہ کارکردگی صفر ہے عارف صاحب، اور یہ پاکستان کی عوام کو پتہ چل گیا ہے. تو اس سے بہتر تھا کہ حکومت پاکستان سابقہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کو چوکیداروں کی بھی ضرورت ہے، سیکیورٹی گارڈز کی بھی ضرورت ہے، ان کو وہاں بھرتی کر دے سرکاری خرچے پہ، کیونکہ اصل میں بھی تو سرکاری خرچے پہ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں. نواز شریف نے کیا کھایا، نواز شریف کدھر گئے، کس طرح گئے، کون سی گاڑی پہ گئے، کون سا سوٹ پہنا، شیو کی، شیو نہیں کی، مطلب یہ اگر سارا آپ کا کام ہے جس پہ حکومت پاکستان
آپ کو تنخواہ دے رہی ہے تو آپ اس مد میں چلے جائیں جو کہ سیکیورٹی کے سابقہ وزیر اعظموں کے بھی کوئی رائٹس ہوتے ہیں تو ان کی جو چوکیداری ہے وہ آپ ان کو تعینات کر دیں تاکہ وہ اپنا کام احسن طریقے سے کر سکیں. دوسری بات جہاں تک انہوں نے آپ نے بات کی, جب نیب سے نواز شریف صاحب کو لے جایا گیا, شہباز شریف صاحب وہاں گئے, اس وقت جب ڈاکٹر عدنان نے شور مچایا تو نیب کے ڈاکٹرز نے دوبارہ ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ کیا اور اس وقت 10,000 پہ تھے. جب وہ سروسز ہاسپٹل پہنچے ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 2,000 کے اوپر تھا, اور سرکاری ہسپتال ہے, سرکاری ڈاکٹرز ہیں, سرکاری لیب تھی, تو کیا جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ 2,000 پہ تھا وہ کانکاکٹڈ تھا, وہ نقلی تھا؟ مطلب اتنے ہم سماجی طور پہ ویلیو سسٹم ہمارا ذہنی طور پہ ہم اتنے مفلوج ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کو مرنا پڑتا ہے عارف صاحب یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں بیمار ہوں. اب دوسری طرف آ جائیں کہ جی ایک کہہ رہا ہے کہ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے گئے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے وہ بھاگتے ہوئے گئے ہیں, تیسرا کہہ رہا ہے کہ وہ ایئر ایمبولینس نہیں تھی, چوتھا کہہ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں. دیکھیں بات سنیں, ایئر ایمبولینس تھی کہ نہیں تھی, سول ایویشن کے پاس سارا ریکارڈ ہے, حکومت کو چاہیے ان سے منگوا لیں. کیونکہ جب نواز شریف صاحب بیمار ہوئے تو عمران خان صاحب نے شوکت خانم سے ٹیم بھیجی, ایک سیکیورٹی ایجنسی کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کے پتا کرو کہ واقعی بیمار ہے, کہ رپورٹ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں. پھر شوکت خانم کے ڈاکٹرز نے ان کو جا کے بتایا کہ جی وہ واقعی بہت بیمار ہے. تو آپ سول ایویشن سے ریکارڈ لے لیں, لینڈنگ جب ہوئی ہوگی تو انسپیکشن ہوتی ہے نا, یہ پروٹوکول ہوتا ہے. تو یہ, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی کی بیماری, وہ نواز شریف ہے وہ تو اپنی بیماری پہ بات نہیں کرنے دیتا, اور ان کو کہا تھا کہ آپ ویل چیئر پہ بیٹھیں. جب 22 کروڑ عوام کی دل کی دھڑکن ان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہے تو انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گا. وہ تو اتنا خوددار شخص ہے, اس نے کہا میں ویل چیئر پہ نہیں بیٹھوں گا. وہ ایمبولفٹر میں کھڑے ہو کر وہ اس کے اندر گئے, اور پھر باتیں ہوئی جی وہ کرسی پہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے. مطلب عارف صاحب وہ تو اس ایئر ایمبولینس کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ اپنا جواب دیں کہ آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ملک کو کدھر لے آئے ہیں 1 سال کے اندر؟ وہ ملک جس کے اندر ترقی تھی, خوشحالی تھی, کاروبار تھا, روزگار تھا, مہنگائی کی شرح 3% پہ تھی. پوری عالمی دنیا کے جریدے اور آرگنائزیشنز یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشت ہے. وہ آپ نے کنگال کر دیا, اس کو آپ نے فقیر کر دیا, اس کو آپ نے چور اور ڈاکو کے نعرے لگا کے پوری دنیا میں. اور پھر آپ گورننس کی بات کرتے ہیں. آپ عارف صاحب یہ مجھے بتائیں, پنجاب جیسا صوبہ, بزدار صاحب, ٹیم دیکھیں جو رکھی ہوئی ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو پنجاب کے اندر گورننس اور ڈیلیوری کی سٹینڈرڈ شہباز شریف نے سیٹ کر دی ہیں, اب ہر اس وزیر اعلیٰ کو وہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنے پڑیں گے. اور وزیر اعلیٰ کی کرسی سے ہٹتے ہی جب ان پہ نیب کا کیس بنا, آشیانہ اور وہ جو صاف پانی کا اور نکلا اس میں سے کھودا پہاڑ نکلا چوہا, تو وہ جیل گئے. ان کا بیٹا اس وقت جواب دے رہا ہے جیل کے اندر, ابھی ریفرنس دائر نہیں ہوا, ابھی ٹرائل کے سارے کیسز ہیں. رانا ثناء اللہ جو وزیر قانون تھے وہ آج موت کی سزائے چکی میں, جب ان کو ان کے خلاف کوئی مینز نہیں ملا, جب مس یوز آف اتھارٹی نہیں ملی تو وہ کیس بنا دیا. شہباز شریف کو عقوبت خانے میں رکھا, آج تک ریفرنس دائر نہیں ہوا. عارف صاحب یہ اس وقت اس ملک کا حال ہے کہ آپ جس اپنے زور بازو سے آپ جو ہے داداروں کو استعمال کر کے کبھی نیب کو استعمال کرتے, کبھی ایف آئی اے کو استعمال کرتے, آپ کر کیا رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے لگ رہے تھے, ہیٹ پہنے ہوئے اور سوٹ پہنے ہوئے چلے گئے ہیں. اب انہوں نے میاں صاحب کو وہاں چھوڑ دیا. جب کوئی علاج ایک طرف لگ جائے گا تو وہ کب تک واپس آئیں گے پاکستان؟ اور اگر وہ بہت ایسے لگ رہا ہے کہ شاید لمبے عرصے کے لیے چلے گئے تو پیچھے سے پارٹی کا پرسان حال کون ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفیٰ دینے کی کیا توقع ہے کہ پہلے تو اتنا لڑ بڑ جھگڑ کے آپ نے یہ لیا, کیوں آپ کو یاد ہے اسد صاحب, اور اب آپ بڑی اصرار کر کے اس سے پیچھے چھڑا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو پی ایس سی کا جواب دے دوں. جو پی ایس سی ہے وہ ایک کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہو گیا تھا, اور میاں صاحب کیونکہ ہماری پارٹی کی پوری, میاں صاحب پہلے نیب میں چلے گئے شہباز شریف صاحب, لیکن اس کے بعد ہماری پارٹی کی آرگنائزیشن شروع ہو گئی, پارٹی کے سارے افیئرز شروع ہو گئے. اس کے بعد جو باقی کیسز ہیں ان کا کام شروع ہو گیا اس لیول کے اوپر. تو پھر یہ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب چاہتے تھے کہ وہ یہ کچھ جو رول ہے وہ کسی اور کو دے دیں, اور رانا تنویر صاحب جو ہیں ان کے لیے پوری اپوزیشن کا ایک کنسنسس ہے کہ یہ جاب ان کو دے دی جائے. یہ اس کے ساتھ علاوہ اس کے اندر کوئی دوسری
دوسری چیز نہیں ہے. دوسری بات جو ہے شہباز شریف صاحب جو اپنے بھائی کے ساتھ گئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں بھی 20-22 دن انہوں نے مکمل نواز شریف صاحب کی, کیونکہ عارف صاحب میں اب آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کتنے کرٹیکل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی ہے. دوسری بات کہ یہ ان کے کپڑوں کے اوپر بھی کل تنقید میں دیکھ رہی تھی, اب وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں ہے عمران صاحب کی طرح کے ٹریک سوٹ میں کیبنٹ میٹنگ کو چیئر کریں. ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے ہر چیز کے اندر, کیونکہ ہاں وہ نہیں ہے کہ ان وزراء کی طرح وہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ان وزراء کی طرح وہ نہیں ہے کہ وہ اپنی وہ ان وزراء کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنی شرٹوں کے بٹن کھول کے کابینہ میں بیٹھے ہوں. ہر کرسی کا, ہر جگہ کا, ہر انوائرمنٹ کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. اور یہ شہباز شریف صاحب کو واپس نہ آنے کا جو خدشہ ہے یہ ان لوگوں کا خوف اور ڈر ہے. اس دن ہزارہ موٹر وے کی انوگریشن پہ جو کلمات, جو ذہنی کیفیت عمران صاحب کی تھی, جس طرح انہوں نے شہباز شریف کا نام لیا, کیونکہ ان کا جو, میں وسیم اکرم کا تو نام نہیں لوں گی کیونکہ وسیم اکرم صاحب میرے بڑے فیوریٹ کرکٹر ہیں, لیکن بزدار صاحب جو کر رہے ہیں پنجاب کے ساتھ, وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف جب موجود ہوتا ہے ملک میں تو یہ ان کے لیے خود بخود ایک تھریٹ ہوتا ہے. کیونکہ جس سطح پر, جس سٹینڈرڈ پر پنجاب آ گیا تھا, جو 5 سال کے پی کے اندر BRT پشاور مکمل نہیں کر سکا, جو وہ نہیں کر سکا, وہ شہباز شریف کے لیے تو ایسی حسد ہی کرے گا نا. لیکن آپ کام کریں, آپ شہباز شریف کی جگہ اس وقت پہنچیں گے جب, اگر ایک آخری بات, اگر آپ شہباز شریف جیسے کام نہیں کر سکتے, عارف صاحب یہ آپ کے لیے, تو آپ ضرور مشورہ دیجئے گا. آپ کے ساتھ بھی ان کی کافی وابستگی رہی ہوئی ہے, آپ یہ ضرور مشورہ دیجئے گا کہ کپڑے پہننا شروع کر دیں تمیز والے. اچھا میں جی ہے بھی اچھا مریم صاحبہ 2 چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل کویسچن اکٹھے ہی کر دیتا ہوں, دونوں کا آپ جواب دے دیجیے گا. ایک تو یہ بتائیے, آپ نے پنجاب کا ذکر کیا ہے, پنجاب میں جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹی جو ماضی کی حریف بن رہی ہیں اور اب رہبر کمیٹی کے فورم پر ہیں یا مولانا کے فورم پر اکٹھی ہو گئی تھیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا پنجاب میں چودھری برادران کے ساتھ مسلم لیگ نون کا بھی کوئی رابطہ ہے کسی سطح پر؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ مولانا نے یہ کلیم کیا ہے کہ انہیں دھرنے کے دوران بلوچستان حکومت میں شامل ہونے کی یا چیئرمین سینٹ بننے کی یا گورنر KP کے بننے کی پیشکش ہوئی. مولانا فضل الرحمان نے ان پیشکشوں کو, ان آپشنز کو کیا رہبر کمیٹی کے کسی فورم پر باقی اپنی ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کیا؟ آپ لوگوں کے علم میں یہ بات آئی اس فورم پر, یا یہ آج خبر کے طور پر جیسے ہمیں خبر ملی ایسے آپ کو ملی؟ چودھری برادران سے شروع کرتے ہیں. جی پہلی بات تو جی پہلی بات تو سیاست میں جو رابطے ہیں اور پاکستان میں جو جمہوریت ہوتی ہے یا جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں رابطے ختم نہیں ہوتے, لیکن جو مصنوعی طور پر سیاسی جماعتیں بنائی جاتی ہیں اور اقتدار میں لائی جاتی ہیں, جیسے یہ سلیکٹڈ مینڈیٹ عمران صاحب کو دیا. آپ نواز شریف صاحب کے کیس میں دیکھ لیں کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ان کے اتحادی تھے وہ سب ایک طرف تھے اپوزیشن کے ساتھ اس موقف میں کہ میاں صاحب بیمار ہے, لیکن اکیلا ایک شخص جو سیاسی نہیں ہے, جو آج تک ملک کی گورننس اور ملک چلانے کے لیے کرکٹ گراؤنڈ کی اگزامپل دیتا ہے. تو سیاست میں رابطے رہتے ہیں. اور پنجاب لیول کے اوپر جو چودھری صاحب ہیں, پرویز الہی صاحب, وہ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حمزہ شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں. تو ظاہر ہے جو رابطہ ہوتا ہے, جو ایک انٹریکشن ہوتی ہے اس سطح کے اوپر, وہ ہمیشہ رہتی ہے اور اسی سے سسٹم کو تقویت ملتی ہے. آپ کے جو سیاسی وہ ہوتے ہیں اختلافات وہ ایک طرف ہوتے ہیں, لیکن سسٹم کو چلانے کے لیے, ڈیموکریسی کو چلانے کے لیے, راستے نکالنے کے لیے, یہی سیاست کا نام ہے, یہی سیاستدان کرتے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور جو آپ نے بات کی مولانا صاحب کے حوالے سے, تو مولانا صاحب نے جو بات کی ہوگی وہ ان کی بات کے بعد تو میں بات نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ اپنی انفارمیشن کے ذریعے اور اپنے اس کی بات, موقف کی بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سوال تو آپ ان سے پوچھیں گے. رہبر کمیٹی لیول کے اوپر اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن احسن اقبال صاحب اور ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ رہبر کمیٹی کا حصہ بھی ہیں. اگر آپ چاہیں گے, کیونکہ مجھے اس بات کا معلوم نہیں ہے, تو میں آپ کو اس کے اوپر آگاہ بھی کر دوں گی. لیکن جو مولانا صاحب کی بات ہے, ظاہر ہے انہوں نے اگر بات کی ہے تو وہ بات کوئی کسی بیسس پہ یا کسی چیز کے اوپر بیس کر کے کی ہوگی. اچھا, یہ فورن فنڈنگ والی جو بات ہے, اس کا ورس کے سیناریو تو یہی ہو سکتا ہے نا کہ فیصلہ آ جائے تو عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی ایک جواز بن جائے. تو مطلب ہے بات تو یہ ہے, مردانہ بات تو یہی ہوتی ہے یا بہادری کی, کہ آپ الیکشن کے ذریعے ان کو فارغ کریں. یہ مرا ہوا شکار کھانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو کہ فورن فنڈنگ کے ذریعے ان کو ڈسکوالیفائی کر کے تو سارا تانا بانا بکھر جائے؟ ایسا نہیں ہوتا جی. دیکھیں
جب اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اقامے پہ اور امیجنڈ سیلری کے اوپر، اور وہ تمام رسیدیں جو 3 نسلوں کی 40 سال کی مانگی جاتی ہیں، اس وقت بھی حکومت تھی، اس وقت بھی الیکٹڈ حکومت تھی، ملک کی نمائندہ حکومت تھی، اس وقت تو سلیکٹڈ حکومت ہے، ریجیکٹڈ حکومت ہے، ڈیجیکٹڈ حکومت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں آ رہی ہوں میں اس پہ آ رہی ہوں. غلط کیا، میں نے تو کنڈیم میں آ رہی ہوں کرتا جی. ہوں. دیکھیں الیکشن میں سر نہیں میں آپ کی بات کی تائید کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کے موقف کو میں ایلیبوریٹ کر رہی ہوں، اور یہ کہہ رہی ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں اگر آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تو مسلم لیگ نون ہی آج حکمران جماعت ہوتی. اگر الیکشن کمیشن کا رات کو 10 بجے آر ٹی ایس، جو اس کے بعد اس کا جواب ہی کبھی نہیں آیا کہ آر ٹی ایس بیٹھا کیوں تھا، تو اس وقت اور فریش الیکشن جو ہے اس وقت اگر کسی جماعت کو عارف صاحب سوٹ کرتا ہے، جس کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ان کی مقبولیت میں انہوں نے چاہا کہ اضافہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 سال میں جو اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے اس حکومت نے، اور شاید مجھے تو کبھی کبھی عارف صاحب لگتا ہے کہ یہ اللہ کے کام ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ڈیلیوری، نواز شریف کا اس ملک کے لیے خدمت، 11,000 میگا واٹ بجلی 5 سالوں میں، موٹر وے 11,000 کلومیٹر کی سڑکیں جس کی تختیاں لگا کے آج یہ خوش ہو رہے ہیں، جنہیں بجلی کے منصوبوں کی بات کر کے یہ آج خوش ہو رہے ہیں، جو دہشت گردی کے حالات تھے، جو ملک کے اندر صحت اور تعلیم کا 5 سال کام ہوا، میں تو سمجھتی ہوں، اور مہنگائی کی 3% پہ، ترقی کی شرح 6% کے اوپر، پوری اکانومی جو تھی وہ اسحاق ڈار صاحب کو یہ تنقید کرتے ہیں، ان کو پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو ٹی وی سے نہیں پتا چلتا تھا. تو یہ 1 سال میں عوام کو اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا اور بتانا تھا کہ ہم نے، نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ نیت صاف تھی، عوام کی خدمت کی نیت تھی، تو ہم نے ملک کو کہاں پہنچایا، عوام کو کیا کیا ریلیف کیا. آج کمپیریزن ہو رہے ہیں، آج آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے جو ٹی وی اینکرز ہیں، جب وہ جاتے ہیں بازاروں میں، کمپیریزن شروع ہو گیا، کمپیریزن شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے کیا دیا عوام کو اور اس نے 1 سال میں عوام کو کیا دیا. یہ کمپیریزنز ہو رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھ کے چھوڑ دینی چاہیے. مشکل وقت گزر گیا اور حالات اب بہتر ہو رہے ہیں. بہت شکریہ بہرحال مریم اورنگزیب صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جی کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. جی آپ نے مشکل وقت کہا کہ یہ مشکل وقت شروع ہو گیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وقت آنے والا ہے. جب تک یہ نالائق اور نااہلی کے ڈیرے ہیں اس ملک پہ اب اچھا وقت نہیں آئے گا. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. مختصر سب لیتے ہیں. یہ مجھے بتائیں آر ٹی سی سے کیا مراد ہے؟ آر ٹی ایس جو سسٹم سافٹ ویئر جس کے تحت سارے ریزلٹس کمپائل ہونا تھے الیکشن کی رات کو، وہ سسٹم میں کچھ دیر کے لیے انٹرپشن آ گئی تھی، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا تھا کہ مینول کرنا پڑا، اس لیے کچھ دیر کے لیے ناظرین کے بینیفٹ کے لیے رک گئے تھے. ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید پروگرام میں. ابھی ہم تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے، تھوڑا سا اشارہ تو آیا نظامی صاحب، لیکن پچھلے کچھ دن سے کچھ ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے جیسے جو حکومت کے اتحادی سیاسی رہنما ہیں ان کے بیانات کو لے کر یا کچھ اور اہم شخصیات کے بیانات کو لے کر تاثر یہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی مشکل میں ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے حالات جو ہیں وہ ناسازگار ہوتے جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. یہ میں آپ کو کچھ بیانات سنوا بھی دیتا ہوں، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تاثر درست ہے یا غلط ہے. ذرا سنوائیے. اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ 30-35 سال میں کیا کرپشن ہوئی، اور پھر یہ جو 12-14 مہینے ہیں ان میں کیا کرپشن ہوئی. تمہارے جڑیں کٹ چکی ہیں، اپنے دن گنتے جاؤ. ہم اسلام آباد ویسے نہیں گئے تھے اور ہم اسلام آباد سے ویسے نہیں آئے ہیں. ہمیں یہ امید تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو سپورٹ ملے گی، جو جائز ہمارے ڈیمانڈ ہیں یا تکلیفیں ہیں یا شکایتیں ہیں اس کو دور کی جائیں گی. لیکن بدقسمتی سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ مایوسی ہوئی. اگر خدا نہ ایسا کچھ ہو گیا ٹھیکا یہ عمران اپنے سربراہ ملے اور انہوں نے جان دیں. حکومتی اتحادی ہیں اور رہیں گے، کوئی غلط فہمی پیدا نہیں کر سکتا. نواز شریف کے معاملے پر بھی جو کہا پرائم منسٹر عمران خان کے فائدے کے لیے کہا. اچھا، اب اس میں آپ فارن فنڈنگ کیس کو بھی شامل کر لیں تو ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو کیا واقعی عمران خان صاحب مشکل میں ہیں؟ وہ ایک شیکسپیئر کا پلے ہے جولیس سیزر. تو جولیس سیزر کو جو اس کے ہوتے ہیں نا جوتشی سود سیر،
وہ کہتے ہیں بیویئر دی آئیڈز آف مارچ، یعنی مارچ میں ہونے والے حالات سے بچنا. خان صاحب کے جو ہے نا جوتشی، انہوں نے غالباً ان کو دسمبر کہا، یعنی کہ ان کا بیویئر دی آئیڈز آف نومبر. نومبر، اچھا. یہ نومبر کا مہینہ جو ہے نا، یہ جب سے چڑھا آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز تغیر پذیر ہے. اس کا صرف ایک ڈیولپمنٹ سے تعلق ہے جو اس ماہ کے آخر میں ہونے والی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی، آپ سمجھ گئے نا. جی جی. اب ہر ایک بندہ، آپ مجھے بتائیے کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے، یہ نیب کے چیئرمین نے کس بیسس پہ کہا؟ کون سی ہوا کو بسنت آنے والی ہے؟ مطلب ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مولانا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ویسے ہی نہیں آیا اور ویسے نہیں آیا. اب ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو نیب کے چیئرمین جو بات کر رہے ہیں، ابھی ان کو عملی طور پہ یہ ثبوت دینی پڑے گا، کیونکہ تو عذر لنگ ہے نا کہ جی وہ ان کو تو آئے ہوئے ابھی 15 مہینے ہوئے یا 12 مہینے ہوئے. بھائی جو لوگ ہیں وہ تو وہی ہیں نا پرانے. اس کے باوجود بھی اگر کسی نے آتے ہی فرض کریں کرپشن کر دی ہے تو یہ جواز تو اس کی کرپشن کو نہیں دیا جا سکتا کہ جی آپ ابھی آئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کر لیں. جو لوگ سال سے پارٹیاں بدل رہے ہیں، اقتدار میں مسلسل رہے ہیں ہر دورہ حکومت، وہ کہنا کہ جی نئی حکومت آئی، خیر چھوڑیں اس بات کو. ان کو کیوں ہوا کا رخ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مولانا تو بلف کر رہے ہیں کہ ویسے ہی نہیں آیا اور ویسے نہیں جائیں گے. میرا تو خیال ہے ان کا معاملہ ٹھوس ہو گیا. پہلے تو آزادی مارچ تھی، پھر دھرنا تھا، پھر پلان بی تھا، اور پلان سی کا کو پتہ ہی نہیں، کو جلسے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی رہے. تو اگر اس ساری چیز کو دیکھیں تو مجھے پھر اس کو یہ بھی ناطا جوڑا جا رہا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو یہ بھی ایک تھوڑا سا ایک کہ اسلام آباد میں افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ان کو تو میاں برادران کو یہاں سے گئے نہیں، نکالا گیا ان کو. اگر اس کو بھی جوڑ لیں آپ تو کانسپریسی تھیورسٹ جو ہیں یہ کئی قسم کے چل رہے ہیں. اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ بیویئر آف نومبر، اب یہ مگر شیخ رشید صاحب ہوتے ہیں ایک صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی دسمبر جو ہے وہ کرٹیکل ہے، دسمبر کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. ویسے تو خیر شیخ رشید صاحب جب سے ریلوے میں بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں. آپ بھول گئے ہیں شیخ رشید صاحب پہلے اکتوبر کو بڑا کہہ رہے تھے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں پریس کانفرنس بھی کروں آپ 25 اکتوبر کو. میں یہی کہنے والا تھا کہ جب سے ان کی کئی پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں اور جب سے انہوں نے ریلوے میں بری طرح فلاپ ہوئی ہیں، ان کو سیریس لینا اتنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. میں نے تو کبھی بھی سیریس نہیں لیا. ہاں لیکن وہ ویسے اگر آپ ان کے بیان کی تشریح کرنے کی ہم چاہیں تو یہ کیسے وہ دسمبر کے بعد، یعنی وہ جنوری میں کہتے ہیں کہ پولیٹیکل چیزیں اسٹیبل ہو جائیں گی، وہ کیا کن چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں دسمبر میں؟ وہی جو میں کہہ رہا ہوں، مطلب ایک تو نواز شریف صاحب چلے گئے، دھرنا ختم ہو گیا، یہ نہیں وہ ابھی کچھ چیز باقی ہے پڑھنے. پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ کئی ملکوں میں آرمی چیف آتے ہیں، ٹرم کر کے چلے جاتے ہیں، ایکسٹینشن ہوتی ہے اور نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ پتہ نہیں کیا یہ موضوع ہے، بحث بنا ہوا ہے، اس پہ اداریہ لکھے جا رہے ہیں، اس پہ سیکولیشن ہو رہی ہے. بھئی ہو جائے گا جو ہونا ہے. اس سے تعلق جوڑنا کہ ساری پاکستان کی سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے، یہ کوئی عجیب قسم کی منطق ہے، اور وہ بھی حکومتی وزیروں کی طرف سے، جو افسوسناک بات ہے. اچھا میں نے ابھی مریم صاحبہ سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا چودھری برادران سے نون لیگ کے کوئی رابطے ہیں؟ اب وہ میں نے خاص پس منظر میں سوال کیا تھا لیکن انہوں نے بڑی سادگی سے جواب دیا پوچھ لیتے کہ تو لیکن ان کا جواب بڑا وہ تھا، ایک لگا بندہ سا کہ جی سب جماعتوں کے سب سے رابطے رہتے ہیں، اور یہ وہ رابطے بحال ہو چکے ہوئے ہیں، رابطے بحال ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا خاص انداز میں نے آپ کہا تھا کچھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، آنا جانا بھی ہو گیا، اور سب سے بڑھ کے میں نے آپ سے عرض کیا تھا آپ پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں گے کہ یہ جو جی ڈی ہے، یعنی جو پیر پگاڑا صاحب، ایم کیو ایم، پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این، ان کے درمیان تال میل بہت بڑھ جائے گا. اچھا اگر پارلیمنٹ کے اندر واقعی فیصلے ہونے تو خان صاحب کو اپنے الائز کو مطلب زیادہ توجہ دینی پڑے گی. وجہ کیا ہے اور یہ کیوں بڑھ جائے گا؟ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ مطلب اس کا کیا، اس میں اس کا مقصد کیا ہے؟ چودھری جو ہیں ایک تو وہ ملاقاتیں لوگوں سے، پی ایم ایل این کے لوگوں سے ہو رہی ہیں، پلس یہ کہہ رہے ہیں آپ اپوزیشن. میں نے بڑی تفصیل سے اسی پروگرام میں 2 روز پہلے بتایا تھا چودھریوں کو شکایت کا انبار. جی 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 وہ تو ہے. پیر اور پگاڑا نہیں سر، وہ تو دیکھیں پیر پگاڑا وغیرہ کا کیا ہوئی ہے کہ سندھ حکومت سے تو ہو گئے، وہاں تو اپوزیشن میں نا جی، نہ دین ملی نہ دنیا، ادھر ان کو گھاس ہی کوئی نہیں ڈالتا. خان صاحب کو آپ دیکھیں نا، یہ جو نا جہانگیر ترین صاحب اور ان کو لگا دیا جی کہ وہ کریں ایلائی سے، ان کو خود کرنا چاہیے. یہ معاملہ جو ہے نا یہ ان کے خود کرنے کا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا الائنس ان کے ساتھ ہوا ہے، جہانگیر ترین کے ساتھ نہیں ہوا.
مطلب جہانگیر ترین صاحب میرے دوست ہیں لیکن وہ بعض چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیول پہ ہونے والی ہیں. اب مثلا چودھری برادران کا میں ذکر کرتا ہوں, چودھری شجاعت کی طبیعت پوچھتاً جہانگیر ترین صاحب چلے گئے, بوزدار صاحب چلے گئے, سرور صاحب چلے گئے, اور عمران خان صاحب نے فون نہیں کیا. اب یہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ بڑا میٹر کرتی ہیں. اب ان چیزوں کی اہمیت کو چودھری برادران تو سمجھتے ہیں اور کہ بڑا محسوس کرتے ہیں, لیکن ایک اور بات, پرویز رائی صاحب کی بھی رال ٹپکتی ہوگی نا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہو جائیں پنجاب. لیکن وزیر اعلیٰ سے تو ملاقات ہوئی آج ان کی, آج ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور آج انہوں نے اچھا ان کو بوزدار صاحب سے زیادہ کوئی سوٹ ہی نہیں کرتا آدمی کوئی. چودھری صاحب کو چودھری صاحب نے, چودھری اعتزاز نے جو کل بات کی نا قومی اسمبلی کا, وہ آپ صوبے میں کار میں منتخب کر لیں. حمزہ کو تو نہیں ملانا نا چیف منسٹر خان صاحب نے. چودھری صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کے نہیں ہیں, ان کی پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی. تو بوزدار صاحب جو ہیں چودھری صاحبان کو بھی سوٹ کرتے ہیں, پارٹی کو بھی سوٹ کرتے ہیں, عمران خان صاحب کو بھی سوٹ کرتے ہیں. کسے نہیں سوٹ کرتے؟ سبھی کو سوٹ کرتے ہیں, سبھی کو سوٹ کرتے ہیں. ایک کمزور آدمی جو پولیٹیکل نان اینٹی وہ سب کو سوٹ کرتا ہے. اچھا, تو یہ ملاقات کی, آج کی ملاقات کی کوئی یہ جو ہے سگنیفیکنس نا, ہے؟ یہ جو ہوتی ہے نا کولیشنز, ان کی کمزوری بھی ہوتی ہے کہ لوسٹ کامن ڈینومینیٹر پہ آپ کو سودا کرنا پڑتا ہے. آج کی چیف منسٹر کی پرویز الہی سے ملاقات کی کوئی سگنیفیکنس ہے یا روٹین کی ملاقات ہے؟ اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ڈیمیج لمیٹیشن کر رہے ہیں. ڈیمیج تو انہوں نے کافی کیا نا, دیکھیں نا ان کی تابڑ توڑ پریس کانفرنسوں میں اس طرح کھل کے میاں نواز شریف کی ہم تائید و حمایت کرنا, اس نے بہت ڈیمیج کیا ہے عمران خان صاحب. اب وہ ڈیمیج لمیٹیشن ہو رہی ہے, اور کیا ہے. اچھا, آپ کے ایک سوال سے مجھے یہ تاثر ملا, آپ کی رائے جو مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی, کہ فورن فنڈنگ کیس میں اس طرح سے پرائم منسٹر کو آپ, جیسے آپ نے کہا کہ اقامہ پہ پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا, آپ شاید اس کے مخالف رہے ہیں. نہیں, مخالف نہیں ہوں میں ذکر کر رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں تو کیا پی ٹی آئی واقعی اتنی زیادہ ٹربل میں ہے جتنا پی ایم ایل این یا باقی لوگ دے رہے ہیں, اور آپ کے خیال میں کیا؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. کبھی ای سی بھی کرے گی تو یہ کورٹس میں جائے گا, بڑا لمبا معاملہ ہوگا. لیکن یقیناً اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بڑی سیٹ بیک ہوگی خان صاحب کے لیے. اس کی وجہ ہے کہ خان صاحب کا تو پلان کی یہ ہے کہ وہ بڑے مسٹر کلین ہیں, صاف شفاف ہیں. اب مجھے پتہ نہیں ہے, آئی ایم ناٹ ویری اویئر, لیکن مجھے پتہ فوزیہ قصوری صاحبہ کو میں پرسنلی جانتا ہوں. شوکت خانم کے لیے اور پارٹی کے لیے فنڈنگ میں وہ پیش تھی. اب پارٹی کی جو فنڈنگ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو فزیشنز ہیں, جو غیر ملکی لوگ ہیں, غیر ملک میں جو پاکستانی ہیں, ان میں پی ٹی آئی کی کور سپورٹ باقی پارٹیوں اوورسیز پاکستانیز نے بڑا سپورٹ کیا. اور آپ کو یاد ہے کہا گیا تھا کہ $1 بھیجیں آپ ممبرشپ کے لیے. اب وہ یا کچھ گروپس نے کوئی ان بلک کچھ پیسے دیے ہوں, یہ مجھے نہیں معلوم. تو اب دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جو فورن فنڈنگ کا مسئلہ ہے, اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ان سے تو کہا جا رہا ہے, لیکن آپ اس ملک کی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے کہاں سے پیسے آتے رہے, کہاں سے تانے بانے ملتے رہے. یہ تو ایک ایسا پنڈوراس باکس ہے, اگر کھول دیا جائے تو بڑا مشکل ہو. اچھا, اب یہ جو ایف اے ٹی ایف ہے, اس میں بھی تو یہی بات ہے نا, جس کو وہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کہتے ہیں. لیکن یہ مجلس دعویٰ وغیرہ جن کو کور حاصل رہی ہے, کہاں سے پیسے رہتے ہیں, کہاں لگتے رہے. بہت شکریہ نظامی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. مجھے ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.